ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور اس نجم کی قسم جو اترا تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ راہ بدلے. وما ينطق عن الهوى اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحی مگر جو کچھ بھی ان پر وحی ہوتی ہے وہی وہ کہتے ہیں یا بولتے ہیں. یہاں تک ہم نے اب تک کی محفل میں سنا. اب آگے کی آیت آ رہی ہے علمہ شدید القوى. ان کو تعلیم دی گئی ایک بڑی قوت والے نے. تو مرہ تو مرتبہ فاستوى ان کو دیکھا دو مرتبہ ان کو دیکھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ آفاق کے کنارے تھے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى پس قریب ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اور اتنا قریب ہوا جسے قاب قوسین سے یا اس سے کچھ کم. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اور پس وہی کی گئی اپنے بندے پر جو کچھ کی گئی. وہی مطلب قریب ہوئے اور وہی کی گئی اللہ نے اپنے بندے پر جو کچھ کے وہی کے ذریعے ان کو پہنچانا تھا. صدق اللہ المولان العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان أبيه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے. آج کی سورت مبارکہ جو سورہ نجم جو سلسلہ وار 2-3 ہفتوں سے چل رہی ہے اس کی آیات نمبر 5 6 7 8 9 اور 10 تک آج کے اس مجلس میں چند باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ. جیسے ہم نے سنا گزشتہ 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں کہ سورہ نجم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی معراج کی کیفیت کا بیان ہے. اور نجم سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. کافروں کا جو آپ کو صاحب کے لقب سے بلایا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی جو باتیں بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے وحی کی وہ اپنے دین سے ہٹ کر کچھ بھیج گئے یا کچھ ایسے ہو گئے. تو اللہ نے اس کو کلیریفائی کیا کہ نہیں وہ سیدھے راستے پر ہے, وہ کوئی بھٹکے وغیرہ نہیں ہے.
اور یہ بھی سمجھتے تھے کافر لوگ کہ وہ اپنی زبان اپنی طریقے سے اپنے خواہش سے کچھ بتا رہے ہیں قرآن کی صورت میں. تو اللہ نے اسے بھی کلیریفائی کیا کہ وما ينطق عن الهوى، نہیں وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى، مگر وہی جو ان کو وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آتا ہے، ارسال ہوتا ہے یا میسیج ملتا ہے، وہی اس کو سناتے ہیں. تو یہ ان باتوں پر چند بحث ہوئی تھی. اب آگے کی جو آیات ہے اس کے بارے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، سنو کہ علمہ شدید القویٰ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے وحی کی صورت لے کے آتے تھے، تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا. روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، ایک زمین پر اور ایک سدرۃ المنتہی معراج کے وقت پر، جس کا ذکر اس صورت میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی اس کا تفصیل ہے. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل السلام کی اصلی صورت میں جب ظاہر ہوئے تو آپ کو 600 پرتے، کتنے 1 2 3 نہیں 600 ونگز آپ کو تھے. تو ایسی صورت تھی کہ آپ پورا آسمان پر چھا گئے تھے، یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، پورے آسمان پر آپ کا پورا چھائے ہوئے تھے. آپ کی صورت عظیم کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو آپ انسان کی شکل میں آئے. انسان کی شکل میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ کے چہرہ اقدس سے ریت وغیرہ صاف کیا اور آپ کو اپنے قریب گلے لگایا. تو اس کا ذکر معراج کے بیان میں آتا ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے لگایا. تو یہ جو روایت ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل السلام کی اصلی صورت نظر آئی. لیکن بعد میں جب بھی آپ پر وحی آتی تھی تو صورت نظر نہیں آتی تھی، لیکن قلب پر آپ کا وارد ہوتا تھا، نزول ہوتا تھا. قرآن کو وحی کے ذریعے جبرائیل السلام قلب اطہر پر ڈائریکٹ نازل کرتے تھے، اور کبھی کبھی تعلیم دینے کے لیے امت کو آپ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. جب بھی آپ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کو آپ کی امتوں کو آپ کی امتیوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ انسانی شکل میں بھی آئے ہیں. اس کی حدیث میں کئی مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے. 1-2 باتوں میں بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے یا تعلیم دے رہے تھے، تو ایک گھوڑ سوار سفید ڈریس پہنے ہوئے حاضر ہوئے، اور صحابہ کرام کی ضرورت نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور آپ کا جو پاورفل پریزنس رہتا، ڈیوائن پریزنس، اس کے قریب ہونے سے کوئی تاب نہیں لا سکتے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور میں ڈسٹینس میں بیٹھتے، اور سب سے پہلے بیٹھتے تو حضرت بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی. یہ 4-5 صحابہ نزدیک اتنا قریب بھی ہو سکتے تھے. بچت کے صحابی کو اتنا طاقت نہیں تھی، اس کے پیچھے بیٹھتے. تو یہ مجلس ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا. تو دیکھتے کیا ہے کہ جو مسافر آیا گھوڑ سوار سفید ڈریس والا کالے بالوں والا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر تو کر کے آیا ہے لیکن سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آتے. مطلب کہ جب کوئی گھوڑ سوار آتا ہے تو گرد غبار اس کے اوپر ہوتا، اور اس کے ڈریس میں کالی بھی لگ جاتی، یا اس پر بھی گرد و غبار ہوتا، یا سر کے بال بکھر جاتے.
لیکن لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس پر کوئی سفر کا اثر نہیں ہوا، اور یہ بہت ہی نیٹ اور خوبصورت آدمی کی شکل میں اور پیارے کالے بالوں والے سے آ کے سامنے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ آپ کے زانو ملا کر بیٹھ گئے. تو صحابہ کرام تو پہلے دل میں ذرا محسوس کیا کہ یہ کون آدمی جو مسافر بھی ہے اور ہماری ضرورت نہیں ہوتی حضور کے قریب دینے کی، یہ آدمی کیا ضرورت سے آیا ہے، اور آیا ایسا ہے کہ حضور کے زانو لگا کے بیٹھا ہے، بے ادبی بھی ہے. تو کیا کرتے؟ کچھ نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسافر نے سوال کیا. پہلا سوال، اسلام کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام 5 چیزوں پر مشتمل ہے: اللہ کی توحید اور رسالت کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا. ان 5 کی بنیادی اصولوں پر جو بھی گامزن ہوگا، جو بھی اس کو ایکسپٹ کرے گا اور عمل کرے گا، وہ مسلمان ہوگا اور اسلام میں داخل ہوگا. تو سننے والے مسافر نے کہا، صدقت یا رسول اللہ. اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا، سرپرائز ہوا کہ یہ آدمی آیا ہے، سوال بھی کرتا ہے اور اس سوال کے جواب کو سن کر تصدیق بھی کرتا ہے، مطلب کہ he accepts and says it is right. اب دوسرا سوال کرتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ملائکہ پر، اس کے نازل کردہ کتابوں پر، اس کے انبیاء کرام پر، اور روز آخرت پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور تقدیر پر کہ جو بھی اچھا ہو یا برا ہو اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان سب کو دل سے اقرار کرنا اور اس پر اپنی بھروسہ رکھنا، یا اس کو کہتے ہیں ایمان. تو سننے والے مسافر نے کہا، صدقت یا رسول اللہ. تو پھر تمام صحابہ کرام تعجب کر گئے، یہ کیا آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے، جواب بھی سنتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. خیر، تیسرا سوال اس نے کیا، اخبر یا رسول اللہ، مجھے خبر دیجئے، ما احسان، احسان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو، یعنی نماز پڑھو، تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے تو اتنا تو خیال کرو کہ تم جب نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو تمہارا خدا تمہیں دکھ رہا ہے، تمہارا پروردگار تمہیں دکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں احسان. تو سننے والے مسافر نے کہا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. اب چوتھا سوال اس نے کیا، اخبرنی یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی جو خبر ہے، جو اس کا جو صحیح تعین ہے، نہ بولنے والے کو، نہ سننے والے کو، سوال کرنے والے کو، اس کی کوئی جانچ نہیں سوائے اللہ کے. تو پھر اس مسافر نے کہا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. اور وہ چلتے بنا، اور جیسے ہی نکل کے اٹھے اور وہ مسافر پھر گھوڑے میں سوار ہو کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ انہوں چلے گئے تو صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابیوں، تم جانتے ہو یہ کون آدمی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر تمام صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے شہر والا نہیں دکھتا،
नंबर 1। हमने इसको कभी पहचाना नहीं, कभी हमारे पास वो आए भी नहीं, और ये करीब के कई जगह पे भी कोई इनके आसार नहीं। ये बिल्कुल नए हैं और कौमी नहीं है, बिल्कुल अलग थलग है और बड़े नीट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, ये जिब्राइल अमीन थे जो तुम्हारे तालीम के लिए इंसान की शक्ल में आए। जाओ उसको, उनको पकड़ के लाओ, उनको जाओ बुला के लाओ। साहबे किराम दौड़े, जाके देखे तो पता चला कि वो कहीं नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन तालीम देने के लिए तुमको इंसानी शक्ल में आए थे। तो मतलब ये कि जिब्राइल इस्लाम की जो असली सूरत है वो मलाइका मलक है। हजरत जिब्राइल इस्लाम का मकाम कैसा है बोले तो, तमाम अंबिया किराम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, तमाम अंबिया किराम के जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारुल अंबिया, सुल्तानुल अंबिया जैसा लक़ब है, इसी तरह तमाम मलाइका में सरदारुल मलाइका, तमाम मलाइका के चीफ हजरत जिब्राइल इस्लाम है। तो इस वास्ते आपका जो मकाम है अल्लाह के बिल्कुल करीब है, और आपके खास कामों में उनका काम जो था मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मतलब कि जो कुछ भी अल्लाह ताला अपने नबियों को इरशाल फरमाता था, मैसेज देना चाहता था, वो जिब्राइल अमीन के जरिए से ही पहुंचाया जाता था, वही की सूरत में। तो ये सूरत थी हजरत जिब्राइल इस्लाम की एक। तो एक मर्तबा जब सरकार दो अलैहि के मजलिस में मदीने शरीफ में आप मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमाए हैं, तो हमेशा हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आ जाते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मांडी में बैठ जाते, कभी खेलते नाना के साथ, फिर चले जाते। और एक दफा हजरत जिब्राइल इस्लाम फिर तशरीफ लाए, वही कल्बी बोल के नाम से, वही कल्बी के सूरत में आते। वही कल्बी उस जमाने में एक सहाबी थे जो जंग बदर के बाद मुसलमान हुए, बहुत खूबसूरत सहाबी, बहुत खूबसूरत। और वो आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। सारे सहाबा कराम ने सोचा कि ये वही कल्बी है, वो भी बैठ गए, तालीम दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी सुन रहे हैं। तो दो नवासे फिर दौड़ते हुए आए, एज यूजुअल आए, तो वही कल्बी जो बैठे हुए थे उनके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के उनकी सूरत को देखने लगे। वो भी देखने लगे, ये भी देखने लगे, दोनों में देखते देखते कुछ देर तक बात किया कि दो नवासे क्या करे। वही कल्बी का पूरा जेबा और पूरा उनके जो ड्रेस है उसके ड्रेस में वो ढूंढने लगे। ये वही कल्बी जो सूरत में बैठे थे, ताज्जुब करने के मेरे से क्या मांग रहे, क्या ढूंढ रहे। वो दो बच्चे क्या करे, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ढूंढते ढूंढते देखे तो कुछ नहीं था, तो बच्चे चले गए, फिर खेलते हुए फिर वापस लौट गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही कल्बी की सूरत में जो जिब्रील आए थे, पूछा या रसूलल्लाह ये कौन है? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे थे मेरे को? नवासे तो जानते थे वो भी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा कि ऐ जिब्रील, तुम वही कल्बी की सूरत में आए हो, और जो वही कल्बी मेरे पास आते थे तो हमेशा मेरे नवासों के लिए कुछ फल, कुछ मिठाई वगैरह लाया करते थे। तो उनका ये दस्तूर रहता कि अभी कभी भी मेरे पास आते तो अपने मेरे नवासों के लिए कुछ ना कुछ लाते। तो मेरे नवासे इसी इसी ख्याल से दौड़ते हुए तुम्हारे पास आए, और तुमको देखा तो तुमने कुछ भी देने से कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो वो खुद अपने आप तुम्हारे ड्रेस में ढूंढने लगे कि क्यों अंदर रखे हुए नहीं दे रहे हैं। तो जिब्रील इस्लाम मुस्कुराए, बोले या रसूलल्लाह इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊंगा कभी तो उनके लिए जरूर तोहफे लाया करूंगा। तो फरमाते हैं कि रिवायत में आता है कि जब भी जिब्रील इस्लाम वही कल्बी की सूरत में आते थे तो कुछ ना कुछ मेवे लाते थे। कहाँ के मेवे? जन्नत के मेवे लाया करते थे, और वो मेवे
جو नवासों को खिलाया करते थे तो वो खाकर खुशी से भाग जाते कि वही कल भी दे दिया, हालांकि वो जिब्राइल के साथ, जिब्राइल के पास से आए थे। जिब्राइल कहां से आने वाले? जन्नत के देवे। अल्लाह अकबर। ऐसे प्यारे नवासे, अल्लाह के प्यारे हबीब के प्यारे नवासों की हालत क्या है? तो परवरदिगार आलम ने आपको जन्नत के मेवे दुनिया में खिलाया है और इसके महबूब के मांडी पर खिलाया, पढ़ाया और उनको बड़ा किया। ऐसे प्यारे नवासों को कैसे बेदर्दी से उनकी उम्मत ने मारा, अफसोस होता है, अफसोस होता है। खैर, तो बताना मकसद ये कि हजरत जिब्रील इस्लाम की दूसरी सूरत इंसानी सूरत जो थी वो वहिया कल्बी की सूरत में थी। तो दरअसल जिब्रील इस्लाम की असली सूरत को देखने की जो ताब किसी को नहीं, सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नहीं देख सकता। जब मेराज में गया तो आपको सिदरतुल मुंतहा के करीब फिर से आपको वही सूरत नजर आई हजरत जिब्रील अमीन की। तो फरमाते हैं कि आपके 700 पर भी थे या 600 या 700 पर भी थे, तो हर पर में जमरुद मोतियां इतने लगे हुए होते थे, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें वर्ड्स में नहीं दे सकते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते कि उनकी जो असली हालत क्या है। खैर, इतना बताएगा कि 600 पर थे आपके या 700 पर थे। अच्छा, एक दफा हजरत के प्यारे चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते चाचा थे, जो बड़ी बेदर्दी से ओहद के जिहाद में शहीद कर दिए गए। तो ऐसे प्यारे चाचा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मक्के में थे, तो आपसे पूछा, या रसूलल्लाह, मैं जिब्रील अमीन की सही सूरत देखना चाहता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा से बोला, चाचा चाचा आप उनकी असली सूरत देने के ताब नहीं ला पाओगे। तो हजरत हमजा ने कहा, नहीं नहीं मैं देख पाऊंगा, क्या प्रॉब्लम नहीं, आप जरा मुझे बता दो। तो मुस्कुराए, ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, बोल के वो क्या कम्युनिकेशन होता है दोनों में मालूम नहीं, अल्लाह को मालूम। तो इतने में क्या हुआ कि हजरत जिब्रील इस्लाम नाजिल हुए और मक्का काबतुल्लाह के करीब एक लकड़ी थी उस जमाने में, जिस पर कुफार वो जमाने में अपने कपड़े उतार देते थे। तो उस लकड़ी के ऊपर बढ़ गया, कौन? जिब्रील अमीन आके। अब हुजूर को दिखता है, वो हजरत हमजा को नहीं दिखता। तो हजरत हमजा अलैहिस्सलाम को बोले, देखो देखो, वहां देखो लकड़ी, देखो जिब्रील इस्लाम आना कोई। तो हजरत जिब्रील इस्लाम की सूरत को असली सूरत में देखना चाहते थे ना, तो हजरत हमजा क्या करे, देखे देखे तो क्या है, पर मोती के खाली उसका नीचे का हिस्सा देखे, सो बोल रहे गिर गए। कौन? हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। सिर्फ नीचे का हिस्सा देख पाए, वो उस सूरत में देखते ही उनकी हालत बदल गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। खैर, बाद में इफाका हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा मैं पहले ही बताया आपको, आप नहीं देख पाए। खैर, तो कंक्लूजन ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन को असली सूरत में 2 मरतबा देखा या 3 मरतबा देखा होगा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका की वो नूरानियत थी, या आपके अंदर वो अल्लाह ने उतनी ताकत दी थी कि आपकी असली सूरत को देख सके, वरना किसी की मजाल नहीं। अब ये लोगों में थोड़ा बहुत ये भी अंदेशा होता है कि एक फरिश्ते हैं, फरिश्ते कैसा इंसान की सूरत में बदल के आते हैं। कुरान खुद इसका शाहिद है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हजरत जिब्रील अमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान की सूरत में आए। खाला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, आप सूरह 27वीं पारे के शुरू में देखिए, वहां पे क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान की सूरत में आए थे, जिब्रील अमीन आए थे, तो इंसान की शक्ल में आए थे वो टाइम पे। इसी तरह हजरत जिब्रील इस्लाम बीबी मरियम के पास तशरीफ लाए।
بی بی مریم کے پاس کیسے تشریف لائے؟ خوبصورت انسان کی شکل میں تشریف لائے تھے، قرآن اس کا شاہد ہے۔ تو اس طرح سے حضرت جبرائیل اسلام کے جو انداز ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ اپنے فرشتوں کو انسان کی شکل میں تبدیل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ فرشتوں کے علاوہ جنات میں بھی وہ اثرات ہیں۔ اب جنات کیا ہے کہ کبھی سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی کتے کی، کبھی بلی کی، اور کبھی انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنات کو بھی اللہ نے وہ پاور دیا ہے۔ تو خدا کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے کہ جس کو جتنا پاور دے اتنا پاور دے۔ ہاں، انسان اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے امتیوں میں جو اولیاء کرام اغواس ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک جسم سے دوسری جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں اولیاء کرام کے، جیسے سب سے فیمس واقعہ تو یہی تم نے سنا ہوگا، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مریدین کے 70 گھروں میں رمضان کے وقت بیک وقت ایک ہی ٹائم پر پائے گئے، اور آپ سب کے ساتھ سحری یا افطار کریں۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کرامت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو ایسا کئی بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنا جسم ایک جگہ رکھتے ہیں پھر دوسری جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کا واقعہ ہے، جسموں کو بدلنے کا چانس نہیں دیتا۔ یار پا ہلو یار، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ بدلنے کا، جسم بدلنے کا یا اپنے آپ کو شیپ بدلنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو قدرت سے ہو سکتا ہے، دیتا ہے، کرتے ہیں۔ اولیاء کرام میں بھی وہ طاقت ہے، جنات میں بھی ہے، اور فرشتوں میں، ملائکہ میں بہت سارے واقعات ہیں۔ خیر، تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ کو اللہ کی وحی پہنچاتے ہیں۔ اب اس میں علمہ شدید القویٰ، جو قوت والا یہاں سے مراد جبرائیل امین ہے۔ ذو مرہ فاستویٰ، 2 مرتبہ آپ کو دیکھے، آپ نے دیکھا، فاستویٰ، آسمانوں کے کناروں پر۔ کون تھے وہ؟ جبرائیل امین تھے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان کے اونچے اور آسمان کے کنارے، آسمان کی افق پر آپ نے ان کو دیکھا، یعنی جبرائیل اسلام کو دیکھا آپ نے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، اب یہاں پر 2 قسم کی تفسیریں بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یعنی آپ کہ وہ قریب ہوئے، کون؟ جبرائیل امین، پھر ان کو قریب کیا۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہوئے جیسے قوسین، کمان کے قوسین جو ہوتا ہے نا، کمان ہوتا ہے، کمان، دیٹ از بو، ایرو اینڈ بو ہوتا نہیں، بو کے جو 2 کنارے ہوتے ہیں کتنا قریب ہوتے ہیں، مے بی 1.5 فٹ اور 1 فٹ، اور یو کین ٹیک اٹ ایز اے 2 فٹ۔ تو اتنا قریب ہو کر وہ بات کرے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور وہی کی جو کچھ بھی اس بندے پر وہی کرنے کا حکم ہوا تھا۔ اب یہاں تک تو جبرائیل امین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا، وہی پہنچانا، اور اتنا قریب ہونا کہ قاب قوسین، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر میں اس طرف فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں اللہ نے آپ کو آسمانوں کے اوپر لے گیا، جیسا اس کا ذکر معراج کے واقعے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور آپ اتنا قریب ہوئے اللہ کے کہ قاب قوسین، یعنی قوسین کا جو کمان ہے اس کے جو کنارے ہیں لیس دین 2 فٹ، اس ڈسٹنس سے اللہ سے آپ نے ملاقات فرمائی،
اور اللہ سے وہی یا اللہ سے بات چیت ہوئی جس کا ذکر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور وہی کی اس کے بندے سے جو کچھ بھی وہی کرنا تھا، مطلب کہ اللہ نے وہی وہ پیغام پہنچایا جو اپنے نبی کو پہنچانا تھا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو کچھ بھی آپس میں بات چیت ہوئی، یہ کیا ہے؟ سیکرٹ ہے. اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جبرائیل امین کا جو مقام تھا وہ سدرۃ المنتہا میں کھڑ گئے، اور آگے کے جو مقام ہے او ادنا، مطلب کہ آگے کی جو منزل تھی، تو آپ نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آگے آپ جائیے، کیونکہ میں یہاں سے ایک پر بھی اگر ایک منہ پر بھی، مطلب کہ چھوٹے سے اس میں بھی میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے تجلیات وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا مقام ہے، آپ آگے بڑھیے. تو جبرائیل امین کی حد سدرۃ المنتہا تک ہے. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. 7 آسمانوں کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے او ادنا کا مقام، یعنی اللہ کی تجلیات کا مقام ہے. تو وہ مقام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور وہاں کا جو تذکرہ ہوا حدیث میں بھی ہے، معراج کے بیان میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ قاب قوسین او ادنا، مطلب کہ جو کمان کے جو نوک ہیں وہ نوک کے سے بھی کم ڈسٹنس پر آپ نے اللہ سے ملاقات فرمائی. اور جو کچھ بھی بیان ہوا یہ سارے آپ کو معراج کے تفصیلات میں مل جائیں گے. یہاں پر مین تھنگ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول میں جو قربت اور جو آپس میں جو کچھ بھی اللہ کا پیغام پہنچایا گیا وہ کس حالت میں ہوا، کیسے ہوا، اس کا ذکر ان آیات سے ملتا ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو قربت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت کا جو تذکرہ ان آیات میں ہوا ہے، اس کی مثال کسی نبی کو نہیں دے سکتے، کسی نبی میں ایسی نہیں پا سکتے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے، لیکن کسی نبی کو بھی ایسا مقام نہیں ملا جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو یہ آپ کی شان عظمت اور آپ کی شان قربت کا ایک تذکرہ ہے، جس کو انبیاء کرام کے تمام انبیاء کرام کے درجات سے بھی زیادہ درجے کا ایک مقام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کی اتنا قریب ہوئی جس کو تاب لانے کی کسی میں ضرورت نہ ہو. جبرائیل امین جیسے قوت والے تمام فرشتوں کے ملائکوں کے سردار جو اللہ کی قریب رہنے والے اتنے قربت والے ملک کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کے اس مقام تک ان کی رسائی ہو. تو اس مقام سے بھی آگے بڑھنے والے ہمارے عطا فرمایا ایسی قربت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ قربت کی حالت ہے کس حالت میں ہوئی؟ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی نورانیت تھی، جو نورانی کیفیت پہ پہنچے آپ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حالتیں، ایک ہے بشری حالت، ایک ہے ملکوتی حالت، اور تیسری ہے نورانیت. تو بشری حالت دنیا میں پیغمبر کا کام انجام دی. ملکوتی حالت آپ کی سیر عالم ملکوت میں ہوا کرتی تھی، اور آخری کا جو نورانیت کا درجہ ہے وہ یہ کہ اللہ سے کبھی آپ ایسی حالت میں، جیسے حدیث میں ثابت ہے کہ میرا ایک وقت ایسا بھی گزرتا ہے کہ میرے سوا، میں اور اللہ کے سوا کوئی